قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی سورہ عباسہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے 17 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہو رہی ہے، اللہ کی جانب سے ایک نصیحت ہو رہی ہے، اور یہ کوئی نرم والی نصیحت نہیں ہے، ایک سخت انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کلام کی بڑائی بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن ذکر ہے، ریمائنڈر ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے، صحابہ صحابیات کے لیے، ہر انسان کے لیے تا قیامت۔ سنت کی فضیلت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، افسوس کہ ہم رفتہ۔ انشاءاللہ آج کے اس IREF پر منعقد ہونے والے خواتین کے اجتماع کی میں ناظمہ رہوں گی۔ یہ اجتماع IREF کے شعبے خواتین کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ آج کی طرح ہر بار ہفتے کے دن ایسا ہی اجتماع منعقد ہوتا رہے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن مجید کے چند آیات کی تلاوت سے ہمارے اس اجتماع کی شروعات کرتے ہیں۔ تلاوت آپ سب کو محترمہ امت الاحد سنائیں گے، جو کہ جناب عمران کی بیٹی ہے۔ امت الاحد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اب میں آپ سب کے سامنے سورہ عباسہ کی تلاوت کرنے والی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی نشست کے ناظم جلسہ کا، سامیات میں موجود میری تمام بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں آپ سب پر ہو۔ انشاءاللہ اب میں آپ سب کے سامنے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 86 آیت سنانے والی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حَيَّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ ترجمہ، اور جب آپ کو سلام کیا جاتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ واپس پلٹا کر اس سے بہتر سلام کریں، یا پھر کم از کم اتنا ہی سلام کریے جتنا آپ کو کیا گیا ہے۔ بے شک اللہ ہر ایک چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اب میں آپ سب کے سامنے صحیح بخاری کی ایک حدیث سنانے والی ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمائیں، ایک صحابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھے، اسلام میں سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوچے اور جواب دیے، دوسروں کو کھانا کھلانا اور سلام عام کرنا، ان کو سلام کرنا جن کو تم جانتے ہو اور ان کو بھی سلام کرنا جن کو تم نہیں جانتے ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو میں IREF کے شعبے خواتین کی جانب سے تہہ دل سے استقبال کرتے ہوئے IREF کا بنیادی تعارف دینا چاہتی ہوں۔ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن ایک اسلامی دعوتی ادارہ ہے جس کے بانی و صدر جناب عمران ہیں۔ IREF کی بنیاد ہمارے اس دور کے سب سے مشہور مبلغ دین شیخ احمد دیدات کے دعوتی کام کے نہج پر رکھا گیا ہے۔ شیخ احمد دیدات مانا جاتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اور جناب عمران کے استاد ہیں، جن سے متاثر ہو کر ان دونوں نے شیخ احمد دیدات رحمہ اللہ کی طرح اسلامک دعوتی کام کی شروعات کی۔ IREF اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن اپنے شہر حیدرآباد میں سن 1998 یعنی 1998 عیسوی میں حکومت ہندوستان سے اجازت لے کر شروع کیا گیا ہے۔ الحمدللہ IREF کا بنیادی مقصد ماشاءاللہ اسلام کی تبلیغ کرنا ہے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے تاکہ غیر مسلمان کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جائیں اور ساتھ ہی ساتھ غلط عمل کرنے والے مسلمان بھی صحیح عمل کرے جو کہ قرآن اور حدیث بافہم و منہج صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہوں۔ محترمہ امت المتین جولائی 2005 عیسوی یعنی 2005 میں جناب عمران سے دوسری بیوی کی حیثیت سے نکاح کرنے کے بعد سے ہی اللہ کی طرف سے یہ ممکن ہو پایا کہ IREF کا ایک مکمل شعبہ خواتین قائم کیا جا سکے، جس کے ذریعے مخصوص توجہ کے ساتھ خواتین میں دین اسلام کے کام کو کیا جا سکے، اور الحمدللہ آج محترمہ امت المتین 5 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود کبھی یہ بات کا احساس نہیں ہونے دیتی کہ اولاد یا گھریلو ذمہ داری کسی بھی عورت کو دعوت دین کے کام سے رکا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ جناب عمران کی طرح محترمہ امت المتین انگریزی اور اردو زبان میں تقاریر کرتی ہیں اور ان کے تقاریر کے ویڈیوز جناب عمران کے ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگ YouTube پر دیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ اب میں محترمہ امت المتین سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنے درس کے لیے اسٹیج پر تشریف لائیں۔ محترمہ امت المتین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن یهد اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ولا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فقال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید فی سورة العبسہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولی ان جاءہ الاعمی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد آج کی اس نشست کی ناظمہ سامعات میں موجود بزرگوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ میرے آج کے درس قرآن کا عنوان ہے نابینا صحابی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمیشہ کی طرح درس قرآن کی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ اس درس قرآن کے دوران اگر میری زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکلے
جو رائی کے دانے کے برابر بھی ہوں، اور اگر آپ اس سے ناراض ہو جائیں تو اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، اور سننے والوں پر اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی اثر نہ چھوڑیے، اور اے اللہ ہم سب کو ہماری موت تک اس قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا کریے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے درس قرآن کا عنوان نابینا صحابی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایک قرآن کے مخصوص سورے پر مبنی ہے، یہ ہمارا جو عنوان ہے قرآن کے ایک سورے پر مبنی ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جس میں جملہ 42 آیتیں ہیں، 42 آیات ہیں۔ یہ وہ سورہ ہے جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوا۔ یہ وہ سورہ ہے جس کی اگر آپ آیات پر غور کریں، اس میں کئی ایسی آیتیں ہیں جس میں ہو سکتا ہے ایک ایک آیت میں صرف 2 سے 3 الفاظ ہیں، لیکن اس کے معنی اتنے وسیع ہیں کہ ہم اس سے بے شمار نصیحتیں لے سکتے ہیں۔ یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مخصوص صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا تھے ان کا ذکر کیا۔ یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کی اوقات بتائی، انسانوں کو اپنی پہچان بتائی۔ یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو قیامت کے حالات اور ہم سب کا آخرت کا انجام بتایا۔ اس سورے کا نام ہے سورہ عبسہ، سورہ نمبر 80 قرآن مجید کا، یعنی سورہ نمبر 80۔ اور اس سورے کو ماشاءاللہ ہم اس سے پہلے کہ اس کے بارے میں اس کا ترجمہ یا اس کا مفہوم سنیں، ہمیشہ کی طرح ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ اس سورے کا شان نزول کیا ہے ہم جان لیں، یہ سورہ کن حالات میں نازل ہوا۔ ایک مرتبہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے تیسے قرآن مجید نازل ہوتی، جیسے یہ اللہ کا کلام نازل ہوتا، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو، ہمارے صحابہ صحابیات کو قرآن سناتے، اور جو غیر مسلم تھے مکے کے ان کو اسلام کی دعوت دیتے۔ یہ ایسی جستجو تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے اوپر ہم شک نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ، کوئی دو رائے نہیں رکھ سکتے ماشاءاللہ۔ اور ہم کو ہر مسلمان، چاہے وہ مسلمان کتنا بھی جاہل کیوں نہ ہو، ہم سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جستجو سے بڑھ کر کائنات میں کسی کی جستجو نہیں ہو سکتی، اللہ کے تمام مخلوقات میں نہیں ہو سکتی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ ایک قریش کے قبیلے کے جو چند سردار تھے ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے تھے، ان کو دین اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ اور اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو نابینا تھے، جن کا نام عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ صحابی ماشاءاللہ وہاں آتے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہے میری بہنوں، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، جو اولون صحابہ میں سے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابہ، شروعات کے صحابہ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ وہ صحابی ہے ماشاءاللہ جو ہماری پیاری ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتے کے بھائی تھے، کزن تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں اگرچہ کہ نابینا تھے، ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا، پیدائش سے دکھائی نہیں دیتا تھا، اسی لیے ان کا نام ہوا عبداللہ ابن ام مکتوم۔ ان کی والدہ کا اصل نام عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، لیکن کیونکہ انہوں نے ایک ایسے بچے کو پیدا کیا تھا جو بچپن سے نہیں دیکھ سکتا تھا، تو اس وقت عرب لوگوں نے ان کو ام مکتوم پکارنا شروع کیا۔ مکتوم کا مطلب وہ جو چھپا ہوا ہے، یعنی گویا کہ جو انسان اندھا ہوتا ہے اسے پوری دنیا چھپی ہوئی ہے، وہ نہیں دیکھ سکتا، تو اسی لیے ان کا نام ہو گیا عبداللہ، نام تو اصل ہے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے، سیرت صحابہ ہم کو بتاتی ہے کہ جیسے تیسے قرآن کی آیت نازل ہوتی، جیسے تیسے اسلام کی کوئی بات صحابہ میں عام ہوتی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سن لیتے، پیارے زبان سے سن لیتے، یہ ہمارے صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی جستجو دکھاتے اسلام سیکھنے کی،
ایسی کوشش کرتے, اگرچہ کہ نابینا ہے, کمزوری میں ہے, لیکن ہر بار کوشش کرتے کہ وہ پہلے اسلام سیکھ لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسی جستجو میں ماشاءاللہ یہ ایک ایسا موقع آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قبیلے کے سردار کو اسلام سکھا رہے ہیں, اسلام بتا رہے ہیں. جستجو کیسی ہے ہم سب جانتے ہیں, اسلام کی دعوت دے رہے ہیں, اور جستجو یہ ہے, جذبہ یہ ہے, جد و جہد یہ ہے کہ اگر یہ اسلام قبول کر لے تو اسلام کو اور غلبہ ملے گا. آج ہوتا ہے اگر ہم کو ایک موقع مل جائے کسی غیر مسلم بہن کو اسلام بتانے کا, حجاب کے تعلق سے اعتراضات ہیں, جہاد کے تعلق سے اعتراضات ہیں. آج ہم, اللہ ہم کو معاف کرے, ہم تو دعوت کا کام کر ہی نہیں رہے ہیں, اس میں ایک سنہرا موقع ہم میں سے کسی کو مل جائے اور ہم اس غیر مسلم بہن کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں, ایسے وقت آپ کی کوئی جگری دوست آ جائے, یہاں تک کہ اگر آپ کے ماں باپ آ جائیں, کوئی دوست احباب آ جائیں, جہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید یہ غیر مسلم میری بات سمجھ رہی ہے, ویسے وقت آپ کو کیسے لگے گا؟ اگر آپ کا کوئی چھوٹا بھائی چھوٹی بہن آ جائے, کوئی جگری دوست آ جائے, ہو سکتا ہے آپ اس کو ڈانٹ بھی دیں کہ ایسے وقت پر مجھے آ کر آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں, ایسے وقت پر آ کر مداخلت کر رہے ہیں, میں اس کو غیر مسلم کو اسلام سکھا رہی ہوں اور آپ ایسے وقت یہاں پر آ گئے, اس سے اچھا ہے ہم بعد میں بات کریں گے. ہوتا ہے کہ نہیں کہ انسانی جذبہ ہے, ہم کہہ دیتے ہیں. کیا ہم ایسے ریاکشن, کیا ہم ایسے اعمال کی توقع محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. تو جیسے ہی عبداللہ ابن ام مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے وقت آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قبیلے کے سرداروں کو قرآن کی دعوت دے رہے ہیں, اسی وقت عبداللہ ابن ام مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. یہ نابینا صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن سکھائیے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بس اتنا ہی اشارے سے کہا ہوگا, یا الگ الگ روایتوں میں آتا ہے کہ انتظار کرنے کے لیے کہا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ ابن ام مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت آنا ناگوار گزرا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نابینا صحابی سے اپنے منہ کو پھیر لیا, اپنے چہرے کو پھیر لیا. اتنا عمل ہونا تھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ عبسہ نازل کیا. اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, عبسہ وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی. اللہ نے کہا ترش منہ ہو گئے, آپ کو ناگوار گزرا اور آپ نے اپنے چہرے کو پھیر لیا, اسی لیے کہ آپ کے پاس ایک نابینا آئے. آپ کو کیا معلوم, اللہ سوال کر رہے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت آ رہی ہے میری بہنوں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کیا جانتے کہ شاید وہ آپ کے ذکر سے, آپ کے اس ریمائنڈر سے, آپ کے اس کلام جو آپ اللہ کا کلام ان کو سنا رہے ہیں, آپ اگر وہ سنا دیتے تو وہ نصیحت سن لیتا. او یذکروا, اور جو ذکر آپ کر رہے ہیں, فتنفعہ الذکر, نفع فنتعہ سے نفع ہے, آپ کے اس ذکر سے اس کو نفع پہنچتا, اس کو فائدہ پہنچتا. اما من استغنا, لیکن جو شخص دین کے کام سے بے پرواہی کرتا ہے, دین سے بے پرواہ ہے. دین سے کون بے پرواہ ہے؟ غیر مسلم. جو شخص, اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نازل کرتے ہوئے کہتے ہیں, اللہ نازل اس سورے کو کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جس کو آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں, ان قریش کے قبیلے کے سرداروں کو, غیر مسلمانوں کو جو آپ اسلام بتانے کی کوشش میں ہیں, جو جستجو میں ہیں, وہ اسلام سے بے پرواہ ہے. اور آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی الزام نہیں کہ وہ اسلام قبول کرے. اما, لیکن وہ شخص یسعی, جو آتا ہے آپ کے پاس دوڑتے ہوئے, محنت و مشقت کرتے ہوئے, جد و جہد کرتے ہوئے اسلام سیکھنے کی, وتلہا, آپ اسے بے رخی کرتے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی اور کہا کلا انہ للذکری, ایسا ہرگز مت کریے, بے شک یہ قرآن ذکر ہے, ریمائنڈر ہے, نصیحت ہے تمہارے لیے. ومن شاء ذکرہ, جو چاہے سے نصیحت لے لے. کیا ہم سب کے گھروں میں قرآن ہے یا نہیں؟ سب کے گھروں میں قرآن ہے.
کیا ہم اس سے نصیحت لیتے ہیں یا نہیں؟ اللہ نے یہی بات بتائی، جو چاہے نصیحت لے لے، جس کو چاہیے آخرت میں خوشی، اس سے نصیحت لے لے۔ اللہ نے کہا پھر فی صحف مطہرہ، یہ قرآن کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے کلام کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاک صاف صحیفوں میں رکھا ہے، بِأَيْدِي سفرہ، ان کے ہاتھوں میں ہیں جو بہت پاک صاف فرشتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی سورہ عباسہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے 17 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہو رہی ہے، اللہ کی جانب سے ایک نصیحت ہو رہی ہے، اور یہ کوئی نرم والی نصیحت نہیں ہے، ایک سخت انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کلام کی بڑائی بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن ذکر ہے، ریمائنڈر ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے، صحابہ صحابیات کے لیے، ہر انسان کے لیے تا قیامت۔ تو سورہ عبسہ کی 42 آیتوں میں سے پہلی 17 آیتیں آپ دیکھیں گے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بڑا اہم واقعہ ہم کو ملتا ہے ماشاءاللہ۔ اس واقعے سے ہم نے سیکھا کیا ہے، یہ ہم کو جاننا بہت ضروری ہے۔ خالی ترجمہ یا مفہوم سن لیں گے تو ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ سورہ نازل کیا، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب قربان ہو جائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگر آپ کو یا مجھے کوئی اگر ایک 4 لوگوں میں کوئی ڈانٹ دیتے، کسی ایک شخص کی وجہ سے اگر ہم کو ڈانٹ پڑ گئی، ہم کو کسی نے بہت بری طریقے سے بات ہم سے کی، بہت برا ڈانٹ دیا، تو جب کبھی آپ اس شخص کو دیکھیں گے جس کی وجہ سے ڈانٹ پڑی، کیا آپ اسے مسکرا کر ملیں گے یا غصے میں آ کر ملیں گے؟ غصے میں آ کر ملیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے ایک نصیحت، سخت انداز والی نصیحت آ رہی ہے، لیکن پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے نازل ہونے کے بعد جب کبھی عبداللہ ابن ام مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے تو کہتے مرحبا اے صحابی، اے میرے پیارے صحابی، آئیے، آپ کے لیے ویلکم ہے، آپ آئیے۔ اور صحابہ، بازو والے صحابہ کو کہتے، تمام جو صحابہ اس وقت موجود ہیں ان سے کہتے، اے میرے صحابہ، یہ وہ صحابی ہے آپ کے، یہ وہ میرا صحابی ہے ماشاءاللہ، جس کے لیے اللہ نے میری نصیحت کی، جس کے لیے اللہ نے قرآن کی آیات نازل کی۔ یہ شرف دیا اللہ نے، یہ شرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، یہ شرف جو پیارے عبداللہ ابن ام مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ آپ غور کیجئے، نصیحتیں ہم کو اس سے کیا ملتی ہے۔ پہلی چیز، علماء اکرام نے ان آیات کو ماشاءاللہ غور و فکر تدبر کرنے کے بعد کہا کہ ان آیتوں سے ہم کو سیکھ یہ ملتی ہے کہ جب آپ دین کی دعوت کسی کو دیتے ہیں، یہ نہ دیکھو کہ سامنے والا بڑا ہے یا چھوٹا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، آپ سے زیادہ علم والا ہے یا آپ سے کم علم والا ہے۔ تو آپ عہدے کو، دولت کو، ان چیزوں کو دین سکھانے کے لیے نہیں دیکھیں گے۔ جو ماشاءاللہ علم حاصل کرنے آتا ہے اس کو آپ علم سکھائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ غیر مسلمانوں کو دعوت دینا چھوڑ دیں۔ آج تو ہمارے پاس 1000 بہانے ہیں دین کا کام نہیں کرنے کے۔ ہم تو آج کتاب بھی لکھ سکتے ہیں 1000 reasons not to do دعویٰ، 1000 بہانے دعوتی کام نہیں کرنے کے۔ اس کا معنی اس سورے سے یہ نہیں ہے میری بہنوں کہ آپ دین کے کام سے، جہاں پر غیر مسلمانوں کو دعوت دی جا رہی ہے، اس سے دور ہو جائیں۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیا ملتا ہے کہ غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کی بھی اصلاح کرتے ہیں۔ تو آپ ان آیات پر غور کریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ ایسی سچویشنز لائف میں آتی ہیں، ایسے حالات ہوتے ہیں زندگی میں جہاں آپ کو آپ کے قریبی لوگوں کو اسلام سکھانا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، یا کہیں پر آپ کو غیر کو سکھانا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کا معاشرہ آپ دیکھ لیجئے، آج ہم ہمارے گھروں میں، ہمارے دوست احباب میں، ہمارے رشتہ داروں میں بس ایک ہی بات کی ہماری بحث ہے، یہ بدعت ہے، کرنا ہے نہیں کرنا، یہ کرنا ہے نہیں کرنا، بس مسئلے مسائل میں آج ہماری زندگی، جبکہ معلوم ہے حقیقت کیا ہے۔ سامنے والا سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ 4 سال نکل جائیں گے، 10 سال نکل جائیں گے، لیکن ہم اچھے مسلمان، ہماری جستجو یہ ہے کہ وہ سدھر جائے۔ یہ اسلام نے ہم کو نہیں سکھایا۔ سامنے والا ہدایت اللہ سے نہیں لینا چاہتا، اللہ اس کو نہیں دینا چاہتے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایسے غیر مسلمان بے شمار ہے میری بہنوں جو قرآن سیکھنے کے بھوکے پیاسے ہیں، آج ہم ان تک نہیں پہنچ رہے ہیں۔
آج ہم ہماری غیر ضروری کی بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں، چاہے علم ہو یا نہ ہو. آج ہم وہی غیر ضروری کی باتیں اسلام کے تعلق سے کرتے ہیں، جبکہ اگرچہ غیر مسلمانوں میں چند ایسے بھی ہیں جو قرآن پر نعوذ باللہ الزامات قرآن پر لگاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے ہیں، لیکن اکثریت ویسی نہیں ہے. ان اکثریت کو آپ ڈھونڈ کر ماشاءاللہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے. انشاءاللہ یہ سب سے پہلی نصیحت انشاءاللہ ہم لیں گے سورہ عبسہ کی پہلی 17 آیتوں سے انشاءاللہ. اس کے علاوہ آپ غور کریے، یہ جو ابھی واقعہ میں نے آپ کو شان نزول بتایا سورہ عبسہ کا، اس میں ایک بات پر آپ غور یہ کریے کہ جیسے جو قریش کے قبیلے کا سردار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نابینا صحابی ہے، سب کی جستجو، سب کا جذبہ کون جانتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. سب کے دل کی پکار سننے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. سب کو کون دیکھ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. نابینا صحابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے دل کی کیفیت کو نہیں سن سکتے، اس غیر مسلم سردار کے دل کی کیفیت کو نہیں سن سکتے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے میری بہنوں؟ اللہ السمیع البصیر ہے، ہر ایک کو سننے والا، سب چیز سننے والا، ہر ایک کو دیکھنے والا. تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بے پناہ محبت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عمل بھی اللہ کو گوارا نہیں. اللہ نے سورہ نازل کر دیا ایک عمل پر. شہد کا بھی واقعہ ہم جانتے ہیں، کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تم سب پر شہد حرام ہے، نہیں کہا. میں ابھی شہد نہیں لوں گا، اتنا کہا. اللہ نے سورہ تحریم نازل کر دیا. صحابی سے اپنے چہرے کو پھیر لیا، تھوڑا دل میں ناگوار گزرا، چہرے پر بھی ظاہر نہیں ہوا. اللہ نے سورہ عبسہ نازل کر دیا. اس کا معنی کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ سبحان اللہ، اگر آپ اللہ کے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہیں تو ہر لمحہ اپنی زندگی کی کوشش کریے اللہ کو راضی کرنے کے لیے انشاءاللہ. یہ مت سوچیے ماشاءاللہ میں 5 وقت نماز پڑھ رہی ہوں، روز فجر میں ماشاءاللہ قرآن پڑھ رہی ہوں، 1-2 بار ماشاءاللہ میں نے 1-2 لوگوں سے دینی باتیں بھی کر لی، میرا کھاتا مکمل ہو گیا. صحابہ صحابیات ایسے نہیں تھے، دن رات کوشش کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے. تو یہ مختصر میں سورہ عبسہ کی آیت نمبر 1 سے 17 میں ہم نے سیکھا ماشاءاللہ. آیت نمبر 18 سے آپ دیکھیں گے تو پتہ چلتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک الگ انداز میں ہم انسانوں کی اصلیت بتا رہے ہیں. اگر اس کو دوسرے الفاظ میں اگر میں کہوں تو یہ ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم انسانوں کو ہماری اوقات بتا رہے ہیں. کیا کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ آیت نمبر 18 میں اللہ کہتے ہیں قتل الانسان علی الکفر. قتل الانسان یعنی لعنت ہو انسان پر، برباد ہو جائے انسان. کیسے اللہ کے ساتھ وہ کفر کرتا ہے. آیت نمبر 19 میں اللہ نے کہا، آیت نمبر 17-18 میں اللہ نے کہا اور 19 میں اللہ نے کہا، یا یہ نہیں جانتا اس کو ہم نے کس چیز سے پیدا کیا. ہوتا ہے نا، اگر کسی کی بہت ہم نے ماشاءاللہ مدد کر دی اور اب وہ ہمارے سر پر چڑھ کر بیٹھنے کو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا اوقات بھول گئے، کدھر تھے، میں نے تم کو کدھر لے کر آئی. ہوتا ہے ایک عام طور پر ایک امیر آدمی ہے، اگر اس کے کم عہدے کے انسان نے اگر اس کے ساتھ بدتمیزی کر دی یا اس کے ساتھ بہت زیادہ غلط سلوک کر دیا تو کیا کہتے ہیں؟ کدھر تھے، یاد ہے نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو کہتے ہیں کیا انسان برباد ہو جائے. اللہ کہہ رہے ہیں قتل الانسان، انسان برباد ہو جائے. کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کیا؟ اور آنے والی 4 آیتوں میں، آیت نمبر 19، 20، 21، 22، یہ 4 آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کا مکمل قصہ بیان کر رہے ہیں. آج اگر آپ کو یا مجھے کوئی اپنا قصہ بتانے کے لیے کہیں تو ہماری شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ آپ کے ہوش سنبھالنے سے لے کر، میں جب 7ویں جماعت میں تھی، جب میں 6ٹھی جماعت میں تھی، جب میں 9ویں جماعت میں تھی، جب میری شادی ہوئی، جب میرا بچہ ہوا تو میں یہاں گئی وہاں گئی. یہ آج کے ہمارے قصے یہی ہیں. میں نے آج یہ پکایا تھا، وہ فلاں لوگ میرے گھر پہ آئے تو میں نے یہ پکایا، اب ان سے وہ بات ہوئی، ان سے یہ غیبت ہوئی. آج ہمارے قصے کہانیاں یہی ہیں. اگر آپ واقعی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا اور میرا قصہ کیا ہے، آپ کی اور میری سٹوری کیا ہے، تو تعجب ہوگا کہ ہمارا بہت چھوٹا قصہ ہے، بہت چھوٹی ہماری کہانی ہے.
اور یہ کہانی ہماری اصلیت ہے. کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ من نطفۃ خلقہ فقدرہ. اللہ نے تم کو نطفے سے پیدا کیا اور تمہارے لیے ایک مقرر وقت رکھ دیا, تمہاری تقدیر طے کر دی. ثم السبیل یسرا, اور تمہارے لیے راستے کو آسان کر دیا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں راستے کو آسان کرنا مطلب ماں کے پیٹ سے جب بچہ باہر آتا ہے وہ راستے کو اللہ نے آسان کر دیا. ثم اماتہ فاخبرہ, پھر تم کو موت آئے گی اور تم اپنے خبر میں چلے جاؤ گے. ثم اذا شاء انشرہ, اور اس کے بعد جب اللہ چاہے تم کو میدان محشر میں کھڑے ہونا ہے. سیدھی کہانی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 آیات میں ہماری پوری زندگی کو بتا دیا. نطفے سے پیدا کیا, آسان راستہ بنا دیا زندگی میں, اس دنیا میں آنے کے لیے. موت آئے گی, خبر کو چلے جاؤ گے, میدان محشر میں اٹھائے جاؤ گے. اتنی آسان ہماری, اتنی چھوٹی ہماری یہ قصہ ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا, اسی ہماری حقیقت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کہاں پر کیا؟ سورہ مومنون جب آپ پڑھیں گے, سورہ نمبر 23 آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 16 آپ پڑھیں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. اور اکثر ہمارے پاس جو میڈیکل سائنس کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ماں کے پیٹ میں جب بچہ نطفے سے لے کر جو بڑا ہوتا ہے, جو ایمبریونک سٹیجز ہوتے ہیں, اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. کیا کہا اللہ نے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ, انسان کو ہم نے مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُمْ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ, نطفے سے پیدا کیا اور اس کے لیے ایک مضبوط مقام رکھا. کون سا مقام ہے؟ ماں کا رحم, ماں کے پیٹ میں انسان کو محفوظ رکھا اللہ نے. پھر اللہ نے کہا کہ نطفے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علقہ بنایا, علقہ سے اللہ نے مضغہ بنایا, بوٹی کی شکل دی اس کو, بوٹی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ہڈی کی شکل دی, اور ان ہڈی پر اللہ نے گوشت اس پر چڑھایا, اور پھر اللہ نے اس کو ایک الگ صورت دے دی. اور اللہ نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین, بابرکت ہے وہ اللہ جو سب سے اچھا ہم کو بنانے والا ہے. انسان دیکھیے ہماری, اگر آپ کے ہمارے فوٹوگرافس ہم دیکھیں, ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنی اچھی اچھی فوٹوز لی ہیں. اصل ہماری فوٹوز یہی ہیں, یہی ہماری اصلیت ہے. نطفے سے لے کر دیکھیے آج 9 مہینے میں یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اپنی قدرت سے بچے کو پیدا کرتے ہیں. اور پھر یہ آیتیں اکثر ہم سنتے ہیں ماشاءاللہ سورہ مومنین کو کیسے انسان پیدا ہوا. آیت نمبر 15 میں اسی آیت کے بعد اللہ کرتے ہیں ثم بعد ذالک لمیتون, بے شک پھر تم سب کو موت آئے گی. ثم بعد یوم القیامت تبعثون, اور پھر قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے. اللہ کے انداز پر غور کیجئے میری بہنوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جب انسان پیدا ہوگا, انسان ایک عرصہ زمین پر گزارے گا, اس کو بچے ہوں گے, پھر بچے بڑے ہوں گے. قصہ یہ نہیں بتایا, بس یہ کہا نطفے سے پیدا کیا, زمین پر آ گیا, موت آ جائے گی, خبر میں چلے جاؤ گے, قیامت. سیدھی بات. آج ہمارے یہاں اگر ہم موت کی بات کریں تو ہم کو روکا جاتا ہے, ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر ہماری کوئی بہن دوسری بہن سے کہیں, اگر جس کو ایک اسلامی تھوڑی سی تعلیم ہے تو وہ کہیں کہ دیکھیے میری بہن جب میں مر جاؤں گی تو میری میت پر آپ دہاڑے مار کر مت روئیے, میرے کفن کو ایسے بنائیے. تھوڑا سا وضاحت کر کے اگر بہن بتاتی ہیں تو سامنے والی لا علم والی بہن کیا کہے گی؟ استغفر اللہ, موت کی بات مت کریے پلیز. ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ اب اللہ آپ کو لمبی زندگی دے. موت کی بات نہیں کرنا. بچے اگر موت کی بات کر دیں, ہائے ویسے نہیں بولنا بیٹے, موت کی بات مت کریے. کیوں ڈر رہے ہیں ہم موت سے, جبکہ صبح شام ہماری دعاؤں میں ہم موت کو یاد کر رہے ہیں. صبح کی دعا میں دیکھ لیجئے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. صبح موت کو یاد کر رہے ہیں, آخرت کو یاد کر رہے ہیں. دعا کی, اس کے بعد پھر غیر غلط حرکتوں میں ہم لگ گئے. سواری کی دعا میں موت کو یاد کیا جا رہا ہے, نشور آخرت کے دن کو یاد کیا جا رہا ہے. سوتے وقت کی دعا میں ہم موت کو یاد کر رہے ہیں. پھر موت سے کیوں پیچھے ہٹتے ہیں؟ ایک مقرر وقت ہے,
تو یہی سورہ ابسہ کی آیتوں میں 4 آیتوں میں اللہ نے کہا من نطفۃ خلقہ فقدرہ، نطفے سے پیدا کیا، تقدیر طے کر دی تمہاری، ثم السبیل یسرہ، آسان راستہ تمہارے لیے بنا دیا، ثم اماتہ فاخبرہ، موت آئے گی خبر کو چلے جاؤ گی، ثم اذا شاء انشرہ، اور جب اللہ چاہے خبر کو تم کو اٹھا دیا جائے گا قیامت میں۔ اور پھر ان آیتوں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے پر، غذا پر غور کرے، کیسے اللہ نے ان پر خوب بارش برسائی اور اس زمین کو پھاڑا تاکہ اس کے اندر سے سبزیاں اگیں، اناج اگیں، میوے اگیں۔ ان آیتوں میں سورہ ابسہ میں کہا زیتون، انگور، کھجور، یہ چیزیں اللہ نے انسانوں کو دی ہیں، چارہ اگایا تاکہ ان کے جو جانور ہیں، جو چوپائے ہیں جس کو آپ چراتے ہیں، بکریوں کو، الگ الگ قسم کے جو چرانے والے جانور ہوتے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ، ان کے لیے اللہ نے غذا دی ہے۔ اور یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخری میں کہی متاعن فی انتم وانعامکم، یہ غذا ہے تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ یہی بات اللہ نے سورہ نازیات میں بھی کہی تھی، نعمتیں بتا کر اللہ نے کہا کہ یہ نعمتیں تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ پھر آیت نمبر 23 سے لے کر اس سورے کے اختتام تک آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بہت بڑی چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اللہ نے خود کیا کہا وَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اور جب وہ دن آئے گا، جب وہ کان پھاڑنے والی چنگھاڑ، وہ کان پھاڑنے والی قیامت آئے گی۔ اس آیت کے بعد کی باقی 4 آیتیں مسلسل آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کی ایک عجیب، ہم کو اس پر یقین بھی شاید نہ ہو، اللہ ہم کافر ہو جائیں گے اگر یقین نہ ہو، لیکن ہم بہت سوچیں گے کہ کیا ایسا واقع ہونے والا ہے، پھر یقین کر لیں گے کہ ہوگا کیونکہ اللہ نے کہا ہے۔ اللہ نے کیا کہا یوم یفر المرء والاخی وامہ وابی وصاحبتی وبنی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات میں کہتے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ آیات بتانے سے پہلے آپ سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا دوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت کے روز ایک ایسا شخص ہوگا کہ جب اس کے اعمال نامے تولے جائیں گے، میزان میں جب تولے جائیں گے، ترازو میں جب تولے جائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا کہ اے میرے بندے، تو نے جو نیکیاں کی ہیں، تیری نیکیاں اچھی زیادہ ہیں، برائیاں بھی بہت زیادہ ہیں، ایسا پلڑا بھاری ہو رہا ہے کہ اگر تو نے ایک بار الحمدللہ کہا ہوتا، دنیا میں ایک بار الحمدللہ یہ کہا ہوتا تو تیرے نیکیوں کا پلڑا بڑھ جاتا اور میں تجھے جنت میں ڈال دیتا۔ ایک الحمدللہ کی نیکی کی انسان کو کمی ہو گئی۔ اللہ نے کہا جاؤ جس سے چاہے تمہارے ایک الحمدللہ کی نیکی کو مانگ لو، میں تمہیں جنت میں ڈال دوں گا۔ اب انسان پریشان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بڑا پریشان، بہت بڑی بے بسی میں، میدان محشر کی ہولناکیوں میں، تمام آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت آنے تک کے ہر انسان کو زمین پر دیکھ رہا ہے۔ کہاں جائے گا انسان؟ کس سے پوچھنے جائے گا؟ کس کو سب سے زیادہ چاہتا ہے اس زمین پر؟ ماں۔ ماں سے بڑھ کے انسان کس کو چاہتا ہے؟ بولے رشتوں میں کس کو چاہے گا؟ وہ ماں جس نے 9 مہینے بچے کو اپنے رحم میں پالا، پوری تکلیف اٹھائی، جانتی ہے کہ مر بھی سکتی ہے اس بچے کو پیدا کرتے وقت، وہ اس ماں کے پاس جائے گا۔ بچہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ماں سے کہتا ہے اے میری ماں، میں تیرا بیٹا ہوں، اے میری ماں آپ کو یاد ہے میں آپ کا وہ بیٹا ہوں جس کے لیے آپ نے نہ صرف پیٹ میں رہتے وقت تکلیف اٹھائی، بلکہ میں جب دنیا میں آیا، میری پیدائش سے لے کر میری موت تک ہر لمحہ آپ نے کوشش کی کہ میں خوش رہوں۔ آپ نے اپنے منہ کا نوالا چھین کر، اپنے منہ سے نوالے کو ہٹا کر مجھے وہ نوالا کھلا دیا، خود پر تکلیف لا لی لیکن مجھ تک تکلیف آنے نہیں دی۔ کئی بار ہوتا ہے بچوں کے نکاح ہو جاتے ہیں، بچے والے ہو جاتے ہیں، لیکن ماں کو رہتا ہے کہ میرا بچہ خوش رہے، میری بچی خوش رہے۔ یہ اللہ نے رحم دیا ہے ماں کو۔ اے میری ماں، بچہ کہتا اس دن بڑی تڑپ میں، بڑی آرزو میں کہ ماں اس دنیا میں تو نے ہر چیز مجھے تھی،
اپنے آپ کو قربان کر دیا دنیا میں, ہر چیز مجھے دی اس دنیا میں. ایک بار نہیں کہا کہ میں نہیں دوں گی, بلکہ آؤٹ آف دی وے ہر بار کوشش کی مجھے دینے کے لیے. آج زیادہ کچھ نہیں چاہیے, ایک الحمدللہ کی نیکی چاہیے. اے میری ماں, ایک الحمدللہ کی نیکی اگر مل جائے گی, تیرا بچہ جنت میں چلے جائے گا. ماں کہتی ہے میں ماں ہوں, آپ لوگ میں کئی مائیں ہیں, کیسا ہم اپنے بچوں کو چاہتے ہیں. کئی انسیڈنٹس ہوتے ہیں دنیا میں جہاں پر ماں خود آگ میں کودنا پسند کرتی ہے, اپنے بچوں کو بچاتی ہے, جانوروں سے بچوں کو بچاتی ہے, لیکن خود جانور کے حوالے ہو جاتی ہے. وہی ماں قیامت کے دن کہتی ہے, اللہ کی قسم میں تو کون ہے نہیں جانتی, میں نہیں جانتی تو کون ہے, میں تو میرے شوہر کو ڈھونڈ رہی ہوں تاکہ اس سے ایک الحمدللہ کی نیکی لے لوں. کیا کرے گا انسان, کیا کرے گا وہ بیٹا؟ کیا وہ امید رکھ سکتا ہے کہ ماں اس دن ہیلپ کرے گی, مدد کرے گی؟ نہیں کر سکتا, کیونکہ اسی دنیا میں اللہ نے اس قرآن میں بیان کر دیا, اسی قرآن میں اسی دنیا میں اللہ نے ہم کو یہ حقیقت بتا دی, یوم یفر المرء والاخی, اس دن انسان فرار ہوگا. فرار ہوتے ہیں, قیدی کو کہتے ہیں فرار ہونا. جب ہم اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو فرار کا لفظ استعمال نہیں کرتے, جانے کا, نکل رہے ہیں گھر سے کہتے ہیں. فرار یعنی مجرم فرار ہو رہا ہے, بھاگے گا, وہ آہستہ سے ٹہلتے ہوئے جیل سے باہر نہیں نکلے گا, اس کو ڈر ہے کہ اس کو پھر سے کہیں قید نہ کر لیا جائے. تو اس دن انسان کی ویسی کیفیت رہے گی, بھاگے گا دور اپنے بھائی سے, اپنی ماں سے, اپنے باپ سے, اپنی بیوی سے. بیوی اپنے شوہر سے دور بھاگے گی. وہ بیوی جو فرما بردار بیوی ہے, اگر شوہر نے کہہ دیا حجاب نکال, تو بیوی حجاب نکال دے گی. دیور جیٹ کے سامنے شوہر نے کہا کہ تم میرے بڑے بھائی چھوٹے بھائی کے سامنے حجاب نکال دو, بیوی نکال دے گی. بدعتوں میں پڑھنے کے لیے شوہر نے کہہ دیا تو بدعت بھی کر لے گی. کیوں؟ اللہ نے کہا شوہر کی فرمانبرداری کرو. شرک کرنے کے لیے شوہر کہہ رہا ہے, شرک بھی کر لے گی. گناہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, الگ الگ گناہیں بھی کر لے گی. کیوں؟ شوہر ہے. اس دن شوہر دور بھاگے گا. اور وہ بیوی جس سے نکاح ہونے کے بعد بیوی کی ان گنت فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے شوہر دن رات ایک کرتا ہے, خون پسینہ ایک کرتا ہے, یہاں تک کہ مسلمان شوہر حرام حلال کی تمیز بھول جاتا ہے, بس اپنی بیوی کو خوش دیکھنے کے لیے اور وہ اولاد کو خوش دیکھنے کے لیے. وہی اولاد وہی بیوی سے دور بھاگیں گے. سورہ معارج کی آیت نمبر 11, 12, 13 اور 14 پڑھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن مجرم جو ہوگا, مجرم کون؟ کرمنل, گنہگار جو ہوگا, وہ آپ آمنے سامنے اپنے رشتہ داروں کو, دوست احباب کو دیکھیں گے اور سوچیں گے کہ کاش میری جگہ اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے. آج ہمارے بچے کو چھوٹا چرکا لگتا ہے تو ہم ہل جاتے ہیں, اور وہی قیامت کے دن ماں سوچے گی کہ میرے بچے کو اللہ جہنم میں ڈال دے, میں نہیں جانا چاہتی, میں نہیں جا سکتی. اتنی بڑی جہنم, 70,000 فرشتے جس کو پکڑ رکھیں, پوری جہنم کو 4,90,00,000 فرشتے جس کو پکڑ رکھے ہیں, وہ جہنم میں نہیں جانا چاہتی, میرے بچے کو اللہ ڈال دے. یہ کیفیت دیکھیے, میں میرا کلام نہیں بتا رہی ہوں, اللہ نے سورہ معارج سورہ نمبر 70 آیت نمبر 11, 12, 13 اور 14 پڑھیے, یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. تو یہ حقیقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ عبسہ میں آخری آیتوں میں بتائی. اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اس دن انسان صرف اپنی فکر کرے گا, کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہوگا اس کو. چاہے ماں جذباتی بات کرے, باپ جذباتی بات کرے کہ میں وہ باپ ہوں, میں تیری ماں ہوں بیٹے, کیا تو میری مدد نہیں کرے گا, کوئی طرف انسان کی توجہ نہیں جائے گی, صرف اپنی طرف توجہ رہے گی, نفسی نفسی, میری نفس میری نفس. اور اللہ کہتے ہیں اس دن چند ایسے چہرے ہوں گے جو چمکدار ہوں گے, اور وہ چہرے ہنسی خوشی ہنستے کھیلتے رہیں گے. کیوں؟ جنت کی خوشخبری مل جائے گی. وجوہ یومئذ علیہا غبرہ, اور چند ایسے چہرے ہوں گے جن پر گرد ہی گرد ہوگی. اور یہ وہ ہوں گے, آیت نمبر 42 آخری آیت سورہ عبسہ کے اللہ کہتے ہیں, جو کافر اور فاجر رہیں گے. کافر وہ جو غیر مسلم ہیں, فاجر the wicked one.
فاجر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اللہ آپ کی اور میری سے حفاظت فرمائے، ہم کو فاجر بننے سے حفاظت فرمائے، آمین۔ فاجر اس شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک حدیث کے مفہوم میں، فاجر وہ شخص ہے، an immoral person, a wicked person، بدکار وہ شخص ہے، فاجر وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن پڑھنے کے بعد بھی اس پر عمل نہیں کرتا، گناہوں میں ہی رہتا ہے، قرآن تو پڑھ رہا ہے لیکن اپنے ہی گناہوں میں۔ آج یہ سوال آپ اپنے آپ سے کریے، میں اپنے آپ سے کرتی ہوں، اب ہم ہر ایک کو محاسبہ کرنا ہے، کیا ہم واقعی قرآن پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم واقعی صحابہ صحابیات کو ہمارے لیے مثال بنا رہے ہیں یا ایسے مسلمانوں کو مثال بنا رہے ہیں جو دین کے نام پر دھبا ہے؟ صحابہ صحابیات کو تو نام بھی نہیں معلوم ہم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں معلوم ہم کو، اللہ کی محبت نہیں معلوم، اللہ کا خوف نہیں معلوم، آخرت کا خوف ہم کو نہیں معلوم۔ تو سورہ عبسہ جب آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو سخت نصیحت کرتے ہیں کہ اس دن سے ڈرو، وہ جو قیامت ہے اس سے ڈرو، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا ہے۔ آج ہم آخرت کو یاد ہی نہیں کرتے، کیوں؟ دنیا دنیا دنیا، ہر چیز دنیا کی چاہیے۔ تو بالآخر اس دنیا کی جو محبت میں آج ہم ہیں، قرآن سے جو ہم دور ہو رہے ہیں، میں ایک حدیث قدسی آپ سب کو سنانا چاہتی ہوں جس سے میں اپنے اس درس کو مکمل کرنا چاہتی ہوں، تاکہ ہم کو اندازہ ہو کہ قرآن پر عمل کرنا کتنا اہم ہے، اللہ کو راضی کرنا کتنا اہم ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا کتنا اہم ہے، اس قرآن سے جڑے رہنا کتنا اہم ہے۔ حدیث قدسی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں میرے بندے کو دو خوشی یا دو غم ایک ساتھ نہیں دوں گا۔ کیا مطلب ہے؟ دو خوشی، ٹو سیکیورٹیز، دو سکون کی چیزیں، یا دو غم، دو مشکلات ایک جگہ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں دیں گے۔ اور اس بات کی وضاحت خود اللہ نے کی، کیا کہا اللہ نے؟ جو میرا بندہ مجھ سے دور ہوتا ہے، اپنے آپ کو حفاظت میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے مجھ سے دور ہو کے، اللہ نے قرآن میں حجاب کہا، میں حجاب نہیں کر سکتی، جاب ہے، دنیا کیا کہے گی، غیر مسلم کیا کہیں گے، پلین سے اتار دیں گے، کیا کیا نہیں کریں گے میرے ساتھ، حجاب تو میں نہیں کروں گی۔ سود کا کاروبار، بھئی دنیا کیسے چلے گی، کرنا ہی پڑتا۔ ارے سود کا کاروبار اگر ہماری بہنوں کو کہا جائے کہ اللہ رسول سے جنگ کرنے کے برابر ہے، تو سامنے والی بےہودی بہن کہتی ہے کیا کرے، دنیا میں تو جینا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کی تعلیمات ٹھیک ہے، قرآن اچھی ہے ماشاءاللہ، تابدان کی حد تک اچھی ہے، نعوذ باللہ عمل نہیں کر سکتے، تو اللہ کی تعلیمات سے دور، اللہ سے دور، اللہ سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، یہی اللہ نے کہا، اپنے آپ کو سیف فیل کرنا چاہتے ہیں مجھ سے دور ہو کر، آخرت میں ان پر میں خوف طاری کروں گا۔ اور جو میرا بندہ دنیا کے خوف میں نہیں رہتا، مجھ سے خوف کرتا ہے، اور دنیا اس کو چاہے جو کچھ کہے، اس کو پاگل کہے، اس پر جادو ہو گیا کہے، اس کو الگ الگ ناموں سے پکارے، اگر وہ دین کا کام کرتے ہیں، اس کا ہر دم کزنس ہو یا پھر غیر مسلم ہو یا مسلمان ماں باپ ہو، دوست احباب ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی اس کا مذاق بنا دیتے ہیں، ہر وقت اس کو، اس کی جو جذبہ ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سب کو وہ اندیکھا کر دیتا ہے اور اللہ کے خوف میں ہی رہتا ہے۔ ایسے بندے کو اللہ نے کہا کہ وہ بندہ قیامت کے دن خوشی میں رہے گا۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ دو خوشی یا دو غم اللہ ایک جگہ نہیں دیں گے۔ ہم اگر دنیا میں بڑے خوش ہیں، آخرت میں نہیں ملے گی خوشی۔ اگر یہاں پر ہم تکلیف میں ہیں، کون سی تکلیف میں؟ گھر کے کھانے پینے کی پریشانی، میاں بیوی کے جھگڑے والی پریشانی کی بات نہیں کر رہی ہوں، اس قرآن سے جڑنے کے بعد جو تکلیف آتی ہے، جو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آئی، جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آئی، جو پیارے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، وہ اس پر آپ ڈٹتے ہیں، آخرت میں جنت، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کی جنت ملے گی۔ اور یہاں اگر دین پر کمپرومائز کر دیا، دین کو چھوڑ دیا چار لوگوں کے خاطر، چار لوگوں کی واہ واہ کے خاطر، تو پھر
وہاں پر ہمیشہ کی جہنم ملے گی. میں اپنے درس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتے ہوئے مکمل کرنا چاہتی ہوں. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنات یوم یقوم الحساب. آمین. اے میرے اللہ مجھے معاف کیجئے, میرے والدین کو معاف کیجئے, تمام مومن مسلمان بھائی اور بہنوں کو آپ معاف کر دیجئے اس دن سے پہلے جب آپ ہمارا حساب لیں گے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.